ایرانی شہر ساروان میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 9 پاکستانی شہید۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا ایران سے واقعے پر مکمل تعاون کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری ایران کی حکومت اور ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ اس دہشت گردی کے پیچھے قلعدم BLA اور BLF کے دہشت گردوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستانیوں کے قتل پر صدمہ ہے۔ سفارت خانہ اہل خانہ سے مکمل تعاون کرے گا۔ ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان میں تمام افراد مزدوری کے لیے گئے تھے۔ لاشیں ڈوم کی شہر کے اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب اور سندھ سے ہے۔ ایرانی سرحدی پولیس کی جانب سے واردات کی تحقیقات جاری۔ اڈیالہ جیل میں سائپر کیس کی سماعت۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کا سرکار کی طرف سے دیے گئے وکلا صفائی پر عدم اعتماد۔ شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے ساتھ دوبارہ بدتمیزی، فائل چھین کر دیوار پر مار دی۔ بانی PTI کی بھی جج ابوالحسنات ذوالقرنین سے بدتمیزی۔ بانی PTI کی اپنے وکیل سے بات کرنے کی اپیل۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا وکلا کی غیر حاضری پر اظہار برہمی۔ عدالت کی شاہ محمود قریشی کو بیرسٹر گوہر سے بات کرنے کی اجازت۔ پاکستان کو نواز دو کے نام سے نون لیگ کا انتخابی منشور پیش۔ لیگی قائد نواز شریف نے پارٹی منشور متعارف کرا دیا۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ چھوٹے کسانوں کو سود کے پاک قرض دیے جائیں گے۔ کم آمدن والے افراد کے لیے علاج کی مفت سہولت۔ 1 کروڑ سے زائد نوکریوں کی فراہمی کا وعدہ۔ ہر صوبے میں کینسر اسپتال کی تعمیر منشور کا حصہ۔ تعلیم کے لیے بجٹ بڑھایا جائے گا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج اور انشورنس بھی منشور میں شامل۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت نے کراچی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ نواز شریف کا حالیہ دورہ سندھ بھی منسوخ۔ انتخابات سے پہلے نون لیگ کے کسی اہم رہنما نے کراچی کا دورہ نہیں کیا۔ چنو نئی سوچ کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی معاشی معاہدے کے نام سے انتخابی منشور جاری کر دیا۔ اجرت پر کام کرنے والوں کی حقیقی آمدن کو دگنا کیا جائے گا۔ غریبوں، بے زمینوں اور محنت کشوں کو رہائشی مکان دیے جائیں گے۔ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا اور تمام اسکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا فراہم کریں گے۔ ہاری کسان کارڈ اور مزدور کارڈ جاری کیا جائے گا۔ نوجوان کو یوتھ کارڈ جاری کیا جائے گا۔ ملک میں پرائمری سطح کے علاج معالجے کی مفت سہولتیں اور مفت دوائیں مہیا کی جائیں گی۔ شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے مہنگائی اور غربت کے خلاف پلان پیش کیا ہے۔ مسلم لیگ اور PTI انہوں نے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے۔ کہتا تھا کہ میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا، بیچارہ خود جیل میں اب پھنسا ہوا۔ مسلم لیگ وہ اپنا کارکردگی پہ نہیں، وہ ہمارا کارکردگی پہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ پرانے سیاستدان 90 کی دہائی میں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ملک میں بحران پیدا ہوا۔ بلاول بھٹو کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا بانی PTI کو کہتے رہے نفرت کی سیاست نہ کرو، وہ اپنی وجہ سے جیل میں ہیں۔ مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہے۔ شیر کا راستہ روکنے کے لیے تیر پر ٹھپا لگائیں۔ ہم معاشی انقلاب لائیں گے۔ سولر سسٹم کے تحت عوام کو مفت بجلی فراہم کریں گے۔ تمام کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ جس کی 15 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، اگر وہ تعلیم کا منشور پیش کرتی ہے، آج بھی ان کے صوبے میں اسکولوں کی کلاس رومز میں بچوں کی بجائے وہاں پر مال مویشی بھینسیں بندی ہو، تو کیسا منشور ہے وہ؟ نواز شریف نے پلان بنا لیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں 30% کمی کیسے کرنی ہے۔ ایک جماعت کی 15 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے۔ اس صوبے کے اسکولوں میں مویشی بندے ہیں، وہ جماعت تعلیم کا منشور دیتی ہے، تو یہ کیسا منشور ہے؟ مریم نواز کے ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا ایک جماعت کا منشور گھڑی چوری ہے۔ خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بھی بیچ دی، پیسے جیب میں ڈال کر لے گیا۔ لوگوں کو ورغلا کر جیل پہنچانے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔
ان کے بچے آرام سے لندن میں بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچے جیل میں ہیں، شیر کو اتنے ووٹ دینا کہ آپ کی خدمت کر سکے۔ لیگی صدر شہباز شریف نے کہا نواز شریف نے جو وعدے کیے پورے کیے۔ ایک لیڈر نے نواز شریف کو مباحثے کی دعوت دی، میں نے اس لیڈر کو کہا اپنے صوبے میں بلاؤ، مناظرہ بھی ہوگا، موازنہ بھی، کس نے خدمت کی، کس نے دھوکہ دیا، سب کو پتا ہے۔ نواز شریف نے لوگوں کو لیپ ٹاپ دیا، انہوں نے گالم گلوچ کی سیاست کی۔ نواز شریف کو موقع ملا تو پنڈی میں بلو ٹرین چلائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے معیشت کو تباہ کیا، پی ٹی آئی کو دھاندلی اور ووٹ چوری کر کے لایا گیا۔ ہم ملک کی معیشت بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم گھر گھر ترقی کا پیغام پہنچائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب، کہا ہمیں اس ملک کی خوشحالی چاہیے۔ ہر حکمران نے توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کیا، عوام کا اعتبار حکومت سے اٹھ چکا ہے۔ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں بلکہ کرپشن کا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ خواتین کو الیکشن مہم سے دور رکھنے کی کوشش، کوہستان میں علماء کے گروپ نے فتویٰ جاری کر دیا۔ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کی جانب سے خواتین کو گھر گھر لے جانا غیر شرعی قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، استغاثہ کے مزید 3 گواہان کے بیانات قلم بند۔ ریفرنس میں اب تک 16 گواہان کے بیانات لے چکے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں مزید گواہان پیر کو بیان قلم بند کروائیں گے۔ مالی فراڈ کیس میں فواد چودھری پر فرد جرم کے لیے 10 فروری کی تاریخ مقرر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں وکیل نے کہا فواد چودھری کو کبھی منہ ڈھانپ کر اور کبھی ہتکڑی لگا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ بر صغیر میں ہتکڑی تذلیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون ہاؤس جلانے کا کیس، سنم جاوید کی بعد از گرفتاری ضمانت پر کارروائی مکمل۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سنم جاوید کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا، سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ سوشل میڈیا پر چیف جسٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف غلط معلومات کی تشہیر کے خلاف ایف آئی اے کی کارروائیاں، ایف آئی اے نے 115 انکوائریز رجسٹر کر دی، 65 افراد کو نوٹس ارسال، ترجمان کے مطابق فہرست میں میڈیا کے 47 معروف شخصیات بھی شامل ہیں۔ صحافیوں کا اظہار تشویش، چیف جسٹس کا پریس ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے اعلامیے کا نوٹس، کیس 29 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل روکنے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 29 جنوری کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل روکنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے رخصت پر جانے کی درخواست واپس لے لی۔ وزارت قانون نے درخواست منظور نہیں کی تھی۔ ذرائع کے مطابق جج نے طبیعت کی ناسازی کے باعث 24 جنوری سے 14 مارچ تک رخصت کی درخواست دی تھی۔ پنجاب میں نمونیا کے وار جاری، 24 گھنٹے میں مزید 7 بچے دم توڑ گئے۔ صوبے بھر میں مزید 942 مریض رپورٹ۔ 7 روز کے دوران مرض نے 68 پھولوں کی زندگی نگل لی۔ رواں برس اب تک 240 بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں برفباری، پہاڑوں پر ہر طرف سفیدی۔ محکمہ موسمیات کے مغربی علاقوں میں آج بارش کی پیشگوئی، کوئٹہ، یوب، زیارت، چمن، برفباری کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں شدید دھند، موٹر ویز مختلف مقامات سے بند، کئی پروازیں منسوخ، مسافر پریشان۔ بلوچستان اپیکس کمیٹی کا 15واں اجلاس، صوبے میں پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان نے کہا عوام بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ دو 2024 کے الیکشن میں 3 بڑی جماعتوں کے ساتھ ایک اور بڑی جماعت سامنے آ گئی۔ تحریک لبیک پاکستان سندھ میں قومی اسمبلی کی نشست پر
پیپلز پارٹی سے زیادہ امیدوار لے آئی. شمالی پنجاب میں نون لیگ سے زیادہ TLP کے امیدوار. کراچی کے علاقے ملیر سے خاتون امیدوار جمیلہ ایڈوکیٹ کی مقبولیت. بااثر افراد کی جمیلہ کو PS 85 سے دستبردار کرانے کی کوشش ناکام. جمیلہ میمن نے کہا ہار جیت مانے نہیں رکھتی، وہ ملیر میں بنیادی سہولیات کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں. میں کنٹیسٹ کر رہی ہوں اور یہ میری مجبوری ہے کہ میں آزاد امیدوار ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، ملیر کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے میں کام کر سکوں. عوام 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، وعدہ کرتے ہیں غربت ختم کر دیں گے. آصف بھٹو کا کراچی میں ریلی سے خطاب. کہا جو وعدے کیے پورے کیے، غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے. الیکشن کے لیے پارٹی قیادت نے بہت محنت کی، گھنٹوں بیٹھ کر ورکرز کے انٹرویوز کیے. کسی حلقے میں بھی ایسا امیدوار نہیں جو پارٹی فیصلے کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہو. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن کی کمی کا ازالہ کریں گے، پارٹی وقت آنے پر بہتر فیصلے کرے گی. خیبر پختونخوا میں PTI رہنماؤں اور ورکرز کے خلاف 3 MPO کے تحت مقدمات کی تفصیل سامنے آ گئی. 3 MPO کے تحت اب تک 771 مقدمات درج ہو چکے. پشاور ہائی کورٹ نے 3 MPO کے 713 مقدمات کو غیر قانونی قرار دیا. لاہور میں بھی ادویات کا بحران برقرار. شوگر، دل، کینسر کی ادویات سرکاری اسپتال اسٹور سے غائب. حکومت خام مال کی دستیابی کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام. 4 بچوں کے ساتھ بھارت فرار ہونے والی سیما حیدر کے شوہر کا انسانی حقوق کی تنظیم سے رابطہ. انصار بڑنی نے کہا صرف خاتون کے بھارت جانے کا معاملہ نہیں، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے. بین الاقوامی قوانین کے تحت بچوں کو ان کا مذہب تبدیل نہیں کرایا جا سکتا. بھارتی عدالت سے بھی رجوع کریں گے. پنجاب کے مختلف شہروں میں CTD کی کارروائیاں. افغانستان سے تربیت یافتہ کالعدم TTP کے اہم کمانڈر سمیت 11 دہشت گرد گرفتار کرنے کا دعویٰ. دھماکہ خیز مواد، خودکش جیکٹ، IED بام، 2 ڈیٹونیٹرز برآمد. قائم مقام چیئرمین PCB شاہ خاور نے 10 رکنی گورننگ بورڈ تشکیل دے دیا. وزیر اعظم کے نامزد 2 ممبران محسن نقوی اور مصطفیٰ رمدے سمیت دیگر شامل. کراچی میں پہلی بار عالمی معیار کی میراتھن ریس کل ہوگی. نگراں وزیر کھیل جنید شاہ کہتے ہیں ایونٹ میں ہزاروں افراد شرکت کریں گے. سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے جائیں گے.